अस्सलाम वालेकुम। बेगर से जिस तरह से वो मांगते हैं, वो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लोग तो कुछ नहीं दे सकते क्योंकि वो लोग जो दे रहे हैं उन्हें भी तो अल्लाह ताला ने ही दिया है। आप आज से 75 साल पीछे चले जाएं, नहीं था हमारे पास उस वक्त पाकिस्तान, मुसलमान कितनी अजियतों का सामना कर रहे थे। आप आज अपने रोजमर्रा का शेड्यूल लिखे, उस शेड्यूल में कितने ही ऐसे काम हैं जो आज से 75 साल पहले हम नहीं कर सकते थे। हर बच्चे के अंदर अपनी सलाहियत होती है। कुछ बच्चे स्टोरी राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, कुछ बच्चे पेंटिंग करने का शौक रखते हैं, या कुछ बच्चे कुकिंग करने का शौक रखते हैं। बुक रीडिंग भी हो सकती है वो चीज। आपने स्किल्स अपने बच्चों को सिखानी है छुट्टियों में, क्योंकि एक लंबा टाइम होता है, वालिदैन और बच्चे साथ साथ होते हैं। और मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल रानी ईमान फातिमा बनाया, वो भी मैंने बनाया था गर्मियों की छुट्टियों में। मेरे पापा ने भी मुझे कहा कि इस टाइम पे आप अपनी स्किल पे काम कर सकती हो। हम लोग अपने दिल में हसद कीना को भर के, अपने दिल में परेशानियों को, टेंशनों को भर के, क्या हम अपना दिल नहीं दुखाते? तो अपना दिल दुखाने से भी हमें गुनाह मिलता है, क्योंकि खुदा की मखलूक और खुदा की मखलूक का दिल दुखाना ये भी कितनी बुरी बात है। तभी इंसान कामयाब होता है जब उसका एक मेन अज़म होता है, उसका एक मेन गोल होता है कि उसने वहाँ तक पहुँचना है। कुछ लोग होते हैं जो कि प्रैंक इस तरह के करते हैं कि जिसमें इंसानियत की तस्दील है, जिसमें लोगों को बुरा लगता है। जिस तरह से कोई इंसान जा रहा है, उसे कहेंगे एक काला, एक गेंडा कितना मोटा है, इसके चलने का स्टाइल, मतलब उसकी फिगर पे, उसके जिस्म पे, उसके चलने के स्टाइल पे, उसके रंग पे तनकीद की जाती है। फिर आप देखें उस शख्स की कितनी दिल आज़ारी होती है। एक शख्स को रुला के हज़ारों को हंसाया जाए, इस हंसी का क्या फ़ायदा। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में बर्डन क्रिएट कर रही हैं, हमारी लाइफ को ख़राब कर रही हैं, हमें सिर्फ उन्हें नो कहना होगा, और यही कामयाबी का पहला कदम है। अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाइए ताकि बच्चे आपके साथ हर एक बात शेयर करें। बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाएं, लेकिन बच्चों को ज़रूर कुछ बना दीजिए। आप इमेजिन करें, आपने कश्ती में जाना है, ठीक है ना, आपने दो बंदों को साथ लेके जाना है, दो निदा यासिर है और दूसरा मेरी एक फ्रेंड है वजीहा नजम, उनको लेके जाऊंगी। आगे कश्ती जा रही है, ठीक है। अब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि कश्ती में सिर्फ दो लोगों की जगह रह जाती है और एक बंदे को डालना पड़ेगा और आपको उसे समंदर में ही फेंकना पड़ेगा। तो वो दो एंकर जो आपने अपने साथ लेके गई हैं, आप उन दोनों में से किसको बाहर निकालेंगी? अगर उन दोनों में से निकालना है तो उन दोनों में से मैं निकालूंगी निदा यासिर को, ठीक है। मेरी उनसे कोई आप उन्हें आए आज़ादी के इस पुरमसरत मौके पर, आज़ाद करें मनफी सोचों, बुरे ख्यालात और नफ़रतों को, जिन्हें हमने बरसों से कैद कर रखा है। इंसान माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक सीखता ही रहता है और ये सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वो, अगर उन्हें कहा जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो वो लोग उदास होकर बैठ जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं, जब उन्हें डीमोटिवेट किया जाए तो कहते हैं कि अब ये कह रहा है कि हम नहीं कर सकते, तो चलो हम फिर कुछ करते भी नहीं है। तीसरी किस्म के लोग, ये वो लोग हैं जो हर किसी की डीमोटिवेशन का पॉजिटिव वे में असर लेते हैं। उस्ताद की कदरों कीमत को ख़त्म करने वाले ना असल में हकीकी वालिदैन होते हैं। वालिदैन से एक गुजारिश ये भी है कि प्लीज़, अगर आपके बच्चे शिकायत लगाते हैं उस्ताद की कि हमारे टीचर ने हमें मारा, तो ये उनका हाथ पकड़ के ऑफिस में जाकर टीचर को बुलवा कर बच्चे के सामने टीचर की बेइज्जती मत करें, बच्चे के सामने टीचर को मत डांटे, टीचर को ये मत कहें कि आप कौन होते हैं हमारे बच्चे को मारने वाले। जब हकीकी वालिदैन अपने बच्चों को उनकी गलती पर मार सकते हैं, डांट सकते हैं, तो क्या रूहानी वालिदैन का इतना भी हक नहीं है? लोगों की तरफ से वकील के ऊपर एक छाप लग चुकी है कि वकील हो तो वो झूठ जरूर बोलता है, या वकील बनकर झूठ बोलना ही पड़ता है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? अदालत में झूठ चलता ही नहीं है जी। जब वहाँ पे अगर कोई कत्ल हुआ है, विटनेस होते हैं, गवाह आते हैं, पहले चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिन होता है, तो अगर कोई झूठ बोल रहा है कोर्ट में, तो वो छोटी छोटी बातों से पता चल जाएगा ये झूठ बोल रहा है। जो आदत छोटी उम्र से उसके अंदर आती है ना, वही आगे चल के उसकी पूरी ज़िंदगी में वो अप्लाई करता चला जाता है बच्चा। और अगर छोटी उम्र से वो आदत उसके अंदर अच्छी पैदा की जाए, उसे अच्छी चीज़ें सिखाई जाए, तो आपका बच्चा अमली ज़िंदगी में भी कामयाब हो सकता है। मुझे नहीं पता कि इस बॉक्स में क्या है, और ये दरअसल मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है। कि मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन तोहफा जो है वो बुक्स का होता है। रमूज़े बेखुदी, ज़रबे कदीम,
اور یہ بھی ہے مصنف علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. اور جس نے اقبال کو سمجھ لیا نا، سمجھے اسے زندگی جینے کا ڈھنگ آ گیا. جو کچھ بھی مجھے آج اچیو ہوا ہے یا اچیومنٹ ہے وہ والدین کی دعائیں ہیں اور آپ سب کی بھی سپورٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی کرم ہے. مجھے اپنے یوٹیوب چینل رانی ایمان فاطمہ کی جو ہے وہ گوگل ایڈسنس پن ریسیو ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. اللہ کے فضل و کرم سے آج میری برتھ ڈے ہے. آپ کی جب برتھ ڈے ہے تو آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہوا، لیکن آپ کو زندگی کا 1 سال ملا بھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں زندگی کا 1 اور سال دیا. آپ اپنی برتھ ڈے پر عہد کر لیجئے کہ میں نے یہ سال جو ہے بہترین بنانا ہے. جو میرے گولز ہیں، جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں، اسے میں نے پورا کرنا ہے. ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا. جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. کوئی انسان برا نہیں ہوتا، اس کی عادات اسے اچھا یا برا بناتی ہیں. اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کی عادات کو بہتر کیجئے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جو کوئی اس دنیا سے جاتا ہے وہ اپنے پیچھے جو لوگ حیات ہوتے ہیں اس دنیا میں، انہیں پیغام دے کے جاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ. اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ تو سب سے زیادہ غنا حاصل ہو جائے گا اور اللہ تمہیں بے نیازی کی دولت عطا فرمائے گا. تو آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے. ہاں پہلے کیمرہ بند کرنا، اپنے ویو بنا لیے، میں بلا لیا. تسی ایسے پیسے بنانے ہوتے ہیں، ویڈیو بنا کے تم لوگوں نے نیٹ پہ چڑھانی ہوتی ہے، پیسے آتے ہیں. آپ کو کس نے کہا ہے؟ ہاں تو میں دیکھن نہیں دی، میں نہیں کبھی آپ ان کی باتیں سن سکتے ہیں. کتنی تیز ترار بچے مجھے میری بولتی بند کروا دی. میری والدین سے گزارش ہے، پلیز اپنے بچوں کو دوسروں کا ادب کرنا ضرور سکھائیے. چاہے وہ چھوٹا ہے آپ کے بچوں سے، چاہے وہ بڑا ہے. کانفیڈنس آپ کے بچے کے اندر موجود ہونا ضروری ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کا ادب نہیں کرتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم جو بھی کام کرتے ہیں پہلے سوچتے ہیں، پھر اس کا خاکہ بناتے ہیں اپنے ذہن میں، پھر اس کام کو انجام دیتے ہیں. لیکن اوور تھنکنگ جب ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ کام نہیں ہو پاتا. جو آپ اپنے بچوں کی تربیت خود کر سکتے ہیں نا، وہ کوئی نہیں کر سکتا. ایٹ لیسٹ ماں کو جاب پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر ماں جاب کرنا بھی چاہتی ہے تو بہت سارے آن لائن ورکس بھی ہیں. اگر آپ نے کوئی کیئر ٹیکر رکھنا بھی ہے، مجبوری ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ پہلے اسے وہ بیسک چیزیں سکھا دیں جس سے آپ کے بچے کی صحت خراب نہ ہو. ہم ساری زندگی دولت، دھن اور پیسوں کی ریس میں لگے رہتے ہیں. اس ریس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں ہمیں اپنے خاندان کو وقت دینا ہے، اپنے بچوں کو وقت دینا ہے، اپنے دوستوں کو وقت دینا ہے، اپنے خدا سے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کچھ اچھے اعمال کرنے ہیں. میرا تمام والدین سے سوال ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچوں کے حلقہ احباب میں کون شامل ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بچے کن دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بچے اسکول میں کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ دوستی ہے، کن کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ یہ مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو پتہ ہونی چاہیے. مارٹن لوتھر کا ایک جملہ ہے، آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، دوڑ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھتے رہو. والدین بھی بچوں کو خود موبائل پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو بھائی اسے دیکھو، اور ہم بھی اپنا موبائل دیکھتے ہیں، سارے اپنا اپنا موبائل دیکھو. بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، وہ لڑکیوں کو اغوا کر کے ڈانس سکھا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں، میں یہاں پہ ڈیفائن نہیں کر سکتی ہوں. تو وہ اگر پہلے سے ہی بچوں کو پیش کی ہدایت دی جائے، پہلے سے ہی آپ بچوں کو کچھ ایسے کوڈ ورڈز، کچھ ایسی چیزیں یاد کروا کے انہیں رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ خود اپنی حفاظت کر سکیں، کیونکہ بچیوں کی حفاظت بہت مین امپورٹنٹ چیز ہے. اور اگر آپ بچی کو سدھار دیتے ہیں، آپ سمجھے آپ نے پوری نسل کو سدھار دیا ہے. ماں کا پیار نظر آ جاتا ہے لیکن باپ کے پیار کو محسوس کرنا پڑتا ہے. والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو عظیم ہے، جنت کا نشاں ہے، تو خود پہ ہو نازاں، پیغمبروں کی ماں ہے تو رانا. ہر سو نظر آتا ہے رنگینیوں میں شیطاں، اے پردہ نشیں عورت کہاں ہے تو. کہ جس شخص کے پاس گاڑی ہے، جس شخص کے پاس بنگلہ ہے، کوٹھیاں ہیں، وہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ 3-4 اس کے گارڈ چل رہے ہیں، ہاتھ میں اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہے، بڑا سوٹ بوٹ پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، تو اسی لیے ہم لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، ہم لوگ اسے عزت دار انسان سمجھتے ہیں.
اور یہ معاشرہ بھی چڑھتے سورج کو ہی سلام کرتا ہے. یعنی کوئی ایسا شخص جس نے بوسیدہ لباس پہنا ہوا ہے, جس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں, ہم اس کی عزت نہیں کرتے. یہاں پہ میں وزٹ کے لیے آئی ہوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر. یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. اگر آپ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر خود ہی خدمت کا جذبہ پیدا کر دے گا. اپنے پیسے ان چیزوں کو خریدنے میں ضائع نہ کریں جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں, بلکہ انہی پیسوں میں آپ لوگوں کی ہیلپ کریں. اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا. کوئی شخص ہے وہ پائلٹ بننا چاہتا ہے, اب وہ ہسٹری پڑھے گا کہ پائلٹس کے تو جہاز کریش ہو جاتے ہیں, جانی نقصان ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اگر وہ اپنے اس شوق کو چھوڑ دے, وہ پائلٹ نہ بنے. کیا یہ عقل مندی ہے؟ کوئی ایسا شخص جو کہ بہت اچھے طریقے سے حقوق اللہ پورے کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, عبادت کرتا ہے, لیکن پھر اسی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا, اسی اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا, لوگوں کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا, تو پھر وہ اس کی عبادتیں, اس کی ریاضتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کام کی نہیں. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم, مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. حافظ قرآن جو ہیں اگر وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں تو میں کہتی ہوں کہ ان سے زیادہ بہترین انسان کوئی ہو نہیں سکتا, ان سے زیادہ بہترین زندگی کوئی گزار نہیں سکتا, ان سے زیادہ کوئی والدین کا ادب کرنے والا ہو نہیں سکتا, ان سے زیادہ کوئی قرآن کا ادب کرنے والا نہیں ہو سکتا. جناب عورت کا مطلب کیا ہے؟ عورت کے لفظی معنی ہے چھپانے کی چیز. جو شخص دنیا میں برے اعمال کرتا ہے اس کے آخری وقت میں ملک الموت اسے بہت بھیانک اور خطرناک روپ میں نظر آتے ہیں, لیکن جو شخص اس دنیا میں اچھے اعمال کرتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے, ان کے آخری وقت میں ملک الموت انہیں بہت حسین اور خوبصورت روپ میں نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کو اپنا رول ماڈل کسے بنانا چاہیے؟ کاغذ پر پرچم بنانے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ کاغذ پر پرچم ہرگز نہ بنائیں, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کاغذ پر بنا پرچم نیچے گر جائے اور پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی ہو. اسٹوڈنٹس کو میسج دوں گی, اگر چاہتے ہیں آپ اپنے والدین کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں ایسے ظاہر کروائیں کہ ان کے لگائے ہوئے آپ کی تعلیم پر پیسے ضائع نہیں ہوئے, بلکہ آپ نے سچ میں کچھ کر کے دکھایا ہے. اگر آپ کسی انسان کو پرکھنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسی سوچ کا مالک ہے, کامیاب ہے یا ناکام, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کیسے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کے دوستوں کی سوچ کیا ہے, اس کے دوستوں کی نیچر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل میں کوئی بات نہ رکھیں اور نہ ہی جھگڑے طویل ہونے دیں. منکی پوکس وائرس سے جو انسان انفیکٹ ہو جاتا ہے, سب سے پہلے اس کے چہرے پر دانے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, پھر چہرے سے دانے آہستہ آہستہ ہاتھ کی ہتھیلیوں پر چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پاؤں کے تلووں پر. ہم منکی پوکس پر قابو پا سکتے ہیں اگر ہم احتیاطی تدابیر اپنائیں. دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچنا صدقہ ہے, اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے. بلا شبہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے, یہ کوئی گیم نہیں کہ اس میں دوسرا چانس بھی ہو. ماہ رمضان کے اس پاک بابرکت مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. اچھا, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں ناکامیاں نہیں ہونی چاہیے, ہمیں بالکل ایک صاف ستھری ایک آسائش والی زندگی چاہیے, تو ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ زندگی ابر مسلسل کا ہی نام ہے. آپ کو پریشانیاں بھی ملے گی, مصیبتیں بھی ملیں گی, ٹینشنیں بھی ملیں گی. ہر کامیاب انسان کی زندگی میں ناکامیاں آتی ہیں, وہ ناکامیاں جو ہیں وہ اسے کامیاب کرتی ہیں. سمجھ لیں ناکامیاں کامیابی کی سیڑھی ہیں. تیرے اپنے سارے قریب ہوں اور محبتیں بھی نصیب ہوں, جو رقیب ہیں وہ حبیب ہوں, وہ امیر ہوں جو غریب ہوں, رہے تیرا ستارہ کمال میں, تجھے سب ملے نئے سال میں. اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین.